بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ ایک چیز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ شادی میں تشریف لائے ہوئے جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے سروں پر ٹوپیاں یا رومال ضرور ہیں، ورنہ آج کل اکثر نکاح کے موقعوں پر حاضری ہوتی ہے تو لوگ مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے اور ٹوپی وغیرہ پہن کر یا رومال باندھ کر نہیں آتے۔ اگر مسجد کا احترام ہم لوگ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ غیر لوگ کیسے کریں گے؟ ہم کو اپنے عمل سے یہ بتانا ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں نکاح کا ہونا سنت ہے۔ ایک حدیث شریف پڑھی، النکاح من سنتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، سنت کے معنی راستے کے بھی آتے ہیں، اور سنت جب اصطلاح شرع میں بولا جائے گا تو اس وقت ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد ہوگا۔ فرمایا جہاں اور بہت سی سنتیں ہیں، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح تہجد سنت ہے، نمازیں فرائض کے بعد سنت ہیں، اس طرح کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں ہیں۔ کئی سنتیں، اس پر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی کہ کون کون سی چیز حضور نے کس طرح سے کی ہے اور سنتوں کو کس طرح سے ادا فرمایا ہے۔ سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے اور دنیا کے فائدے بھی رکھے ہیں۔ جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کو کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ شوگر چیک کرانے کے لیے ڈاکٹر کے یہاں گئے۔
ڈاکٹر نے ان کے ہاتھ پیر دیکھے کہ بڑے صاف ستھرے اور چمکیلے، تو ان کو پوچھا کہ آپ کے ہاتھ پیر میں کوئی داغ دبا نہیں؟ شوگر والوں کو کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہو جاتی ہے ہاتھ پیر میں۔ تو انہوں نے کہا میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نماز کا پابند ہوں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور یہ 5 وقت میں وضو بناتا ہوں۔ وضو میں پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گھٹوں تک دھوئے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کے فرائض میں ہے کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو، پہلے دایاں ہاتھ بعد میں بایاں ہاتھ، کوہنیوں سمیت دھونا۔ بعض حضرات نے تو کہا کہ مل مل کر دھونا، خوب صاف ستھرا کرنا۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے تو صفائی کے ساتھ، ظاہری صفائی کرنا ہمارا کام ہے، باطن کی صفائی کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم ظاہری صفائی کر کے جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پیر بھی دھونے کے لیے کہا ہے کہ دونوں ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوگر کے پیشنٹس کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ روزانہ 5 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا اور پیروں کو مل مل کر اچھی طرح دھونا، تو شوگر کا کوئی اثر پیروں کے اوپر نہیں آئے گا، ہاتھوں کے اوپر نہیں آئے گا۔ سنتوں میں کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں، کان پر لگاتے ہیں، تو موبائل میں سے کچھ کرنیں نکلتی ہیں، ریزز نکلتی ہیں، اور وہ ریزز ہماری باڈی کے اندر پیوست ہوتی ہیں اور نقصان دیتی ہیں، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ یہ ریزز۔ لیکن اب اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ہمیں اپنا ماتھا یعنی سر یہ زمین کے اوپر ٹیک دینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی ریزز ہوں گی وہ تمام زمین جو ہے چوس لے گی، ایبزارب کر لے گی، اور آپ کی باڈی ڈرین ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں رہے گا۔ ایک سجدے کا یہ فائدہ ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 وقت کی فرض نماز کمپلسری بتائی۔ صبح میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتیں، پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں۔ خالی یہ 2 نمازوں کے اندر 8 سجدے ہیں۔ ایک سجدے پر باڈی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، تو 8 سجدے کر لیے، اور 5 نمازوں کے 90 کے قریب سجدے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی حفاظت فرمائیں گے۔ صحت کا کتنا بڑا ضامن ہے نماز۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ ابھی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، اس میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا یعنی اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، جیسے نماز وقت پر ادا کرے گا، زکوٰۃ اگر فرض ہوئی ہے تو یہ چکائے گا، روزے رکھنے ہیں سال کے وہ رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ تمام چیزیں کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں دین سمجھانے کے لیے نبی بھیجے ہیں۔ نبی نے آ کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ قرآن کریم میں بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو جب اللہ کی اطاعت کرے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، فرمایا کہ بس وہ بڑا کامیاب ہے، یعنی اسے کامیابی ڈھونڈنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا بلکہ کامیابی اس کا انتظار کرے گی، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ وعدہ میں نہیں کر رہا ہوں یا کوئی انسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکے ہیں۔ ہر ایمان والے کو بھی اپنے وعدے کے اندر پکا ہونا چاہیے، ایمان والا امانت دار بھی ہونا چاہیے اور وعدے کا پابند بھی ہونا چاہیے۔ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ منافق وعدے کا پکا نہیں ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا، پرومس کو فلفل نہیں کرتا۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کا وعدہ ہے، اچھائیوں کا وعدہ ہے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ دو چیزیں یاد رکھیے، زندگی میں نیکیاں آنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ دونوں کام ہم کو کرنا ہے، نیکیاں کرنی بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے۔ جب یہ دونوں کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہوں گے راضی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل گئی تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسی کا ایک حصہ نکاح ہے۔ ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہم بدکاریوں سے بچ جائیں، ہماری ایمان کی حفاظت ہو جائے، اور نکاح سادہ کریں، زیادہ خرچہ نہ کریں۔ لڑکے کے ذمے تھوڑے سے خرچے ہیں، لڑکی والوں کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حکم تھا کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں نکاح کے عنوان سے، اس لیے خوشی کی بات ہے کہ دلہا صاحب پہلے سے موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب
نکاح کی تقریب ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کو بابرکت بنائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد آصف صاحب، آپ کی صاحبزادی ہیں فرحین ابن بنت محمد آصف میمن صاحب، گواہ ہیں عبد الجبار ابو بکر صاحب، دوسرے عبد الرزاق ابو بکر صاحب، دونوں حضرات موجود ہیں۔ 7,786 روپیہ نقد مہر طے ہوا ہے۔ اجازت ہے نکاح پڑھا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اچھا، محمد آصف ولی محمد میمن صاحب، آپ نے اپنی ولایت سے، گواہوں کی گواہی سے، حاضرین مجلس کی موجودگی میں فرحین بانو کی ذات کو، جو آپ کی بیٹی ہیں، 7,786 روپیہ نقد مہر ہے اور نکاح کر کے دیا ہے حافظ عزیر جو بیٹے ہیں محمد شبیر میمن صاحب کے، ان کے عقد میں دے دیا۔ اچھا جناب، آپ سنیں کہ محمد آصف صاحب نے اپنی بیٹی فرحین بانو کی ذات کو آپ کے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر دیا۔ آپ نے کیا اس طرح سے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم وحواء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواج المطہرات امہات المومنین۔ اللہم الف بین قلوبنا
واصلح ذات بیننا وجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے اللہ نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک اولاد کے آنے کا ذریعہ بنا، ہر قسم کی الجھنوں سے اور جھگڑوں سے خاندانوں کی حفاظت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔